خداوند کے عظیم اور بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ سب بہن بھائیوں پر خداوند کا فضل اور رحم ہوتا رہے۔ آج ہم اپنے چینل کی دوسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کچھ باتیں اپنے بچپن کی شیئر کی، اور اسی طرح میں آگے بھی آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گی اور کچھ اپنے بارے میں بتاؤں گی، تاکہ خداوند آپ کو میرے وسیلے سے برکت دے، میری باتوں سے، اور میری جو زندگی میں خداوند نے معجزات کیے ہیں تو ان کو بھی میں آپ کے آگے رکھوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 سال کی عمر میں ہی خداوند کی طرف سے مجھے بہت بلاہٹ تھی۔ پھر کچھ دادی دادا خداوند میں بہت زیادہ تھے، ان کو برکت ملی ہوئی تھی، اور خداوند کے ساتھ وہ خدمت میں بھی تھے دونوں، تو بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ خداوند کی برکت جو تھی وہ ہمارے گھر میں تھی۔ لیکن اس کے بعد اس طرح ہوا کہ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی، میں 9th کلاس میں تھی، اور اس ٹائم اس طرح تھا کہ میرے دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور بہت سویر ہارٹ اٹیک، اور اس وقت بھی خداوند میرے ساتھ تھا۔ میں ہر وقت یہ کہوں گی کہ خداوند میرے ساتھ تھا، میں پہچانی نہیں اس ٹائم، لیکن اب میں جانتی ہوں۔ اب مجھے ایک ایک بات کا بھید خداوند نے مجھ پر کھولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے خداوند میں مسرور رہوں، اور خداوند ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ اور رات کا ٹائم تھا، میں اور میری دادی ہم اکیلے تھے، تو خداوند کا فضل ایسے ہوا کہ ہم اپنے پاپا جی کو اٹھا کے رکشے میں نے اور میری دادی نے ڈالا، اور ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں وہ ICU وارڈ میں ایڈمٹ رہے، ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے بہت مطلب ہمت کی۔ اس ٹائم میں اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں خود سے رکشہ لے آؤں یا خود سے باہر نکل جاؤں۔ کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا، لیکن خداوند کا فرشتہ میرے ساتھ تھا، اور مجھے رکشہ بھی مل گیا، اور ہم ادھر پہنچ بھی گئے۔ اور وہ سردی کے دن تھے، اور آپ یقین کریں میرے پاؤں نیلے ہو گئے، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، لیکن خداوند ہمارا مددگار تھا۔ میں نے اور میری دادی نے ہم ادھر ہاسپٹل میں بیٹھے رہے، اور جب دادا اسٹیبل ہوئے تو اگلے دن پھر ہم گھر پہنچے، کیونکہ صبح ہو گئی تھی۔ تو خداوند سے میں اس ٹائم بھی دعا کرتی رہی وارڈ کے باہر بیٹھ کے کہ خداوند میرے پاپا کو صحت زندگی دے، اور خداوند نے میری اس ٹائم بھی دعا سنی۔ بعض اوقات ہم خداوند کو جانتے ہوئے بھی اور اس کی سب برکات کو لیتے ہوئے بھی اس کو اگنور کرتے ہیں، اور ہم ایک اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ہم خداوند کو اس طریقے سے نہیں جانتے ہیں جس طرح ہمیں جاننا چاہیے۔ پھر اسی طرح لائف آگے بڑھتی رہی، اور جب میرے میٹرک کے ایگزام ہوئے تو اس ٹائم میرے دادا کا اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ اس جہان سے چل بسے، اور خداوند میں سو گئے، ان کی گود میں چلے گئے، جو کہ ہماری فیملی کے لیے ایک نہایت شاکنگ ایک مرحلہ تھا، کیونکہ میں اور میری دادی اور میرے پاپا ہم اکیلے رہتے تھے، تو میں اور میری دادی ہم اکیلے رہ گئے۔ لیکن میں آپ سب بہن بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ایک مسا جو ہوتا ہے وہ کسی بندے کے وسیلے سے آپ کی پوری فیملی پہ ہوتا ہے، اور جب وہ نہیں رہتا تو جب ہم اس مسا کو محسوس بھی نہیں کرتے اور ہم اسے قبول بھی نہیں کرتے، تو وہ مسا جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال اس طرح دوں گی کہ ساؤل بادشاہ جو تھا وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور خداوند نے اس کو یہ بخشش دی ہوئی تھی، خداوند کی طرف سے اس کو گفٹ تھا کہ وہ ایک نشانے باز تھے، اور ایسا نشانہ لگاتے تھے کہ جو کبھی چوکتا نہیں تھا۔ لیکن جب ساؤل نے داؤد پر نشانہ لگایا تو وہ اس کو بھالا لگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لگا کیونکہ داؤد کے اوپر جو تھا وہ مسا کا تیل تھا، وہ مسا تھا خداوند کا، جو وہ خداوند کا چنا ہوا تھا۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ جس کے اوپر خدا کا مسا ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں کرتی، کوئی شیطانی قوت اور طاقت کام نہیں کرتی۔ تو جب وہ ہمارے گھر سے بھی جب وہ مسا اٹھا تو
باقی میری دادی دعا وغیرہ کرتی تھی، خداوند میں جتنے وہ خداوند نے ان کو توفیق دی تھی وہ اتنا کرتے تھے، لیکن میرے دادا کی خدمت بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد ہماری فیملی جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہونا شروع ہوئی، ہم سب بہن بھائی بھی، اور بہت ساری مشکلات میں، میرے ماں باپ بھی بہت ساری مشکلات میں پھنس گئے، کیونکہ خداوند کا مسا ہمارے گھر سے جاتا رہا، ہم نے اسے پہچانا نہیں، ہم نے اس کو اپنی لائف میں ایز بائبل پڑھتی تھی، لیکن میں ایسے پڑھتی تھی جیسے ایک بک ہوتی ہے، یا بس میں یہ کہتی تھی کہ یہ کوئی ایک میریکل بک ہے، جب میں دعا کرتی ہوں تو اس سے جو ہے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میری لائف میں چل رہا تھا۔ پھر خدا نے مجھے بہت زیادہ سربلند کیا، میں ہر کلاس میں فرسٹ آتی تھی، ہر مقابلے میں فرسٹ آتی تھی، ہر جگہ پہ خداوند نے مجھے آگے ہی آگے بڑھایا، خداوند نے کبھی مجھے نیچے نہیں گرنے دیا، ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن تھی، ہر جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی میں بہت زیادہ آگے تھی، اور خدا کا بڑا فضل تھا، لیکن میں شکر گزاری نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ ہاں کوئی خدا بھی جو ہے وہ میری زندگی میں کام کر رہا ہے، یا کوئی خدا بھی ہے جو یہ ساری جو ہے برکات دیتا ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے جو ہے میں میٹرک تک آ پہنچی۔ اس کے بعد کی سٹوری جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا خداوند کے کہنے کی مطابق پیدائش کی کتاب میں جیسے خداوند نے بتایا کہ جب تو نے یہ پھل کھایا تو تو مرا، حالانکہ آدم جو ہے وہ 930 برس زندہ رہا۔ تو میرے بہن بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کا کوئی قول جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، اور خداوند کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور آدم اسی روز مر گیا۔ ابھی آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میرے ساتھ آپ کلام مقدس میں نکالیں دوسرا پطرس، اس کا 3 باب 8 سے لے کر 9 آیت تک 2 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی بعض لوگ دیر سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے نزدیک جو ہے ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور آدم جو ہے وہ 930 برس جیا، یعنی آدم ایک ہی دن جیا، اور اس میں 70 برس جو تھے وہ ایک دن پورا ہونے میں باقی تھے، جو کہ خداوند نے اسے پورا نہیں ہونے دیا۔ خداوند کا قول وہاں پہ پورا ہوا، کیونکہ خداوند اپنے جو خداوند کے پاک منہ سے نکلتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ پورا نہ ہو، یا وہ اپنے وعدوں پہ نہ کھڑا ہوا، وہ تو وعدوں کا سچا باپ ہے، اور جو وہ قول اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اس لیے آدم ایک ہی دن جیا تھا، صرف ایک ہی دن، یہ بائبل مقدس کہتی ہے، اور 930 برس وہ جیا، جو کہ خداوند کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس بھید کو جانیں، اور خدا نے مجھ پر یہ اپنا بھید ظاہر کیا جو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی ہم نیکسٹ یہ سیکھتے ہیں میرے بہن بھائیوں، کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں خداوند نے بہت ساری بلیسنگز دی ہوتی ہیں، لیکن جو بلیسنگ ہمیں نہیں ملی ہوتی، جس کے پیچھے ہم بار بار دعا کرتے ہیں یا اس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، اور جب ہم خدا کے آگے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں یا اس کے آگے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا دیتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ہماری دعا سنتا ہے۔ میں آپ کو کلام میں سے ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو خداوند کے بہت نزدیک تھا، جو خدا کا چنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ خداوند یسوع مسیح پر اسی طریقے سے یہوہ پر ایمان رکھتا تھا، اور کیسے خدا نے اس کی دعا سنی۔ ہم چلتے ہیں
پرانے عہد نامے میں 33:2 میں، اور اس کا 20 باب 1 سے لے کر اور 6 آیت تک میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی۔ اس میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ آپ جیسے حزقیہ بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ خداوند کے نزدیک ایک اپنے آپ کو بالکل نمر اور اپنے آپ کو بہت ہین کر دیتا تھا۔ وہ خدا کے نزدیک جھک جاتا تھا۔ جب اسوریوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو خداوند کے فرشتے نے ایک رات میں وہ لاکھوں وہ اسوری تھے جن کو خداوند کے فرشتے نے اپنی تلوار سے ایک رات میں ختم کیا اور حزقیہ بادشاہ کو سر بلند کیا۔ حزقیہ بادشاہ خداوند کا خوف دل میں رکھتا تھا۔ تو جب یسایہ نبی نے اس کے پاس آ کے کہا کہ تو اپنا جو ہے بندوبست گھر کا کر لے، کیونکہ تو کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا، کیونکہ وہ بیمار تھا، تو اس نے کوئی آؤ تاؤ نہیں دیکھا، اس نے اپنے نجومیوں کو نہیں بلایا، اس نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، اس نے سیدھی خدا کی طرف آنکھیں لگائیں، اپنا منہ دیوار کی طرف کیا، کیونکہ بیمار تھا، بستر پہ پڑا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے اور وہ زار زار رو کے خدا کے آگے اور اپنے لیے دعا کرنے لگا، اور خداوند کو کہا کہ خداوند، جیسے آپ بہتر سمجھتے تھے، جو آپ کی نظر میں بھلا ہے، میں نے وہی کیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ میں پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا سے پورے دل کے ساتھ اپنے دل کو انڈیل کے خدا سے دعا مانگتے ہیں اور خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، تو خدا ہماری دعا سنتا ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری دل کی ہر اس چیز کو جو ہم خدا کے آگے رکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح خداوند نے حزقیہ کی دعا سنی، اس کے آنسو دیکھے، اس کی پکار سنی، اور اسے کہا کہ تو تیسرے دن خداوند کی ہیکل میں جائے گا، یعنی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاعر سور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنے خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے بہن بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ رو کر خداوند سے جو دعا مانگتے ہو، جو چیز مانگتے ہو، خدا کا پاک روح آپ کو وہ دیتا ہے، وہ یہوہ مہیا کرتا ہے۔ میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے، آپ آج کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ رحمت اور برکت پائیں خدا کی، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ سبوں کو یہ توفیق بخشے کہ آپ اس کلام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلائیں، تاکہ خدا باپ کے نام کو جلال ملے۔ میں سب بیماروں کے لیے دعا کروں گی، جس کو جو بھی تکلیف ہے وہ اپنے اس جگہ پہ ہاتھ رکھے، اور خداوند ابھی اور اسی وقت اس کو ہیل کرے گا۔ قدوس قدوس خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ خداوند تعالیٰ تیرے ہی جلال ہو۔ خداوند میں تیرے آج کے اس کلام کے لیے خداوند تجھ سے برکت چاہتی ہوں۔ خداوند میں چاہتی ہوں کہ جو بیج آج دلوں میں بویا گیا ہے خداوند آسمانی باپ، وہ 100 گنا پھل لائے۔ خداوند آپ کا کلام خداوند دلوں میں جڑ پکڑ جائے۔ خداوند آسمانی باپ، میں شکر گزاری کرتی ہوں ان سب باتوں کے لیے، آپ کے کلام کے لیے، آپ کی دی ہوئی باتوں کے لیے۔ خداوند آسمانی باپ، میں دعا کرتی ہوں اس وقت جو کوئی بیمار ہے خداوند، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، کینسر کی، اور خداوند جگر کی، اور کسی قسم کی بھی جو تکلیف ہے خداوند، وہ بھی اور اسی وقت آپ کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام ہی کافی ہے۔
खुदावंद आसमानी बाप तो इन सब को छू, एक एक जान को छू, मसा कर, और खुदावंद इनकी तमाम बीमारियों को दूर कर, इनकी घर की कमी घटियों को तू दूर कर खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर खुदावंद। तेरा बड़ा हुआ हाथ खुदावंद इन पर रहे, तेरी पाक रूह का पहरा खुदावंद, मसा खुदावंद मैं इन सब के ऊपर चाहती हूँ। खुदावंद आसमानी बाप तू अपना हाथ बढ़ाए रख और इनको शिफा दे खुदावंद, इनके घरों में बरकत आए। खुदावंद आसमानी बाप मैं यही सब मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र जलाली और मीठे नाम से, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं अदोनाई मिनिस्ट्रीज़ की आपको जो खुदावंद का विज़न है, और खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया है कि मैं जो ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, गरीब हैं, उनकी हेल्प कर सकूं, उनको खाना पहुंचाऊं, और आज के इस मुश्किल दौर में उनकी हेल्प कर सकूं। मैं आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरी हेल्प करें इस नेक काम में आगे बढ़ने के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद ने आपको बरकत दी हुई है तो अपनी बरकत में से आप शेयर करें, और अपने खुदावंद के आगे जो है अपने बीज को बोएं, ताकि खुदावंद आपके रोटी पानी पर और भी आपको बरकत दे, और आपके घरों के ऊपर अपना पाक खून का पहरा और छींटा लगाए रखे। मैं आप सब के लिए बरकत और दुआ गो हूँ, बरकत चाहती हूँ। खुदावंद आप सब के साथ हो। खुदा हाफिज़।